بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ؟ خیریت ہے؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر. آپ سنائیے. الحمد للہ. السلام بھائی. شکر الحمد للہ. آپ سنائیں. جیسا کہ الحمد للہ رمضان از جسٹ اراؤنڈ دی کارنر. سب سے پہلے اسلام بھائی کیسا فیل کرتے ہیں رمضان کی آمد پہ؟ آپ کے کیا جذبات ہیں؟ الحمد للہ بہت زیادہ ایک ویٹ رہتا ہے ہر سال، کیونکہ رمضان ہی ہے جس میں ہم اکثر بیشتر اپنی پرانی چیزوں کو دوبارہ بوجھ کرتے ہیں. تو یاد بھی نہیں ہمیں رہتا کہ نارمل زندگی میں ہم کیا اپنی اللہ کو کس طرح یاد کر پاتے ہیں. جس طرح کیونکہ میں بھی پرسنلی بات کروں تو رمضان ہی ایک میرا دین کی طرف آنے کا مین سبب بنا تھا. جزاک تو اللہ الحمد شیخ. للہ. رمضان کے بارے میں آپ کی کیا ایکسائٹمنٹ اور آپ کی کیسے فیلنگز ہیں ابھی؟ بالکل ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ جو ماہ مبارک ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ ریکنیکٹ کر لیتا ہے، اور دنیاوی امور سے ٹائم نکال کے جو ہے وہ فوکسڈ ہو کر جو ہے وہ رمضان کی تیاری کرتا ہے. تو یہ ایک بہترین موقع ہے جب انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ سکتا ہے. تو الحمدللہ آئی ایم ویری مچ ایکسائٹیڈ کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. الحمدللہ. بارک اللہ فیک. اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے نا شیخ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان آنے سے پہلے خوشخبریاں دیا کرتے تھے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، کہ اللہ کے نبی رمضان کی خوشخبری دیتے تھے. اور حدیث پوری ایک لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کی خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ ایک ایسا مہینہ آپ پر آنے والا ہے کہ جو بہت برکتوں والا ہے، جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اور سبحان اللہ شیخ، اس کے اندر انسان کو، ایک مومن کو خوشی کیسے نہ ہو کہ جب کہ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ جب ایک جو گنہگار بندہ ہے اس کے پاس بھی موقع ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور جو ایک بندہ نارمل تھا، پریکٹسنگ تھا، اس کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید امپروو کرے کیونکہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہے، اب وہ بھی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر کے یہ والا جو ایک ہمارے پاس ایکسکیوز تھا نا، یہ بھی ختم کر دیا کہ بھئی شیطان یہ جو گناہ کرواتا ہے. تو ہمیں اس منتھ کے اندر ریئلائز ہوتا ہے کہ بھئی کتنے گناہ شیطان کرا رہا تھا اور کتنے گناہ ہم خود کر رہے تھے کہ ہمارا نفس ان کا عادی ہو چکا تھا. بالکل آپ نے صحیح بات کری. صحیح مسلم کی جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا کہ طویل حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر کیا، تو یہ ہر اس شخص کا جو ایکسکیوز یہ دیتا ہے کہ جی ہم کیا کریں، شیطان ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، اس کے لیے جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. اور باقاعدہ جو ہے وہ منادی آواز دیتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے طلبگار تم خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، اور اے شر کے طلبگار تم اس ماہ مبارک میں رک جاؤ. کہ اب شیاطین کو بھی زنجیریں ڈال دی گئی ہیں. صفدت الشیاطین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین کو جو ہے وہ چین کر دیا جاتا ہے، زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں. تو اب انسان کی خیر میں صرف اور صرف اس کا نفس جو ہے وہ رہ جاتا ہے کہ اگر اس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ ٹیم نہیں کیا ہوا، اس کو جو ہے اس نے سدھایا ہوا نہیں ہے، تو وہ نفس اس کو جو ہے وہ برائی کی طرف مائل کر سکتا ہے. نہیں تو انسان جو ہے وہ کوئی حائل نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ جو ہے خیر کا کام نہ کرے. شیخ یہاں پر میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، مجھے کسی نے سوال کیا کہ شیخ سے سوال کیا یوتھ میں سے کسی نے کہ شیخ ایک بات بتائیں کہ وہاں پر رمضان تو 2 دن پہلے آ رہا ہے، فلاں ملک میں رمضان 2 دن پہلے آ رہا ہے، شیخ وہاں کا شیطان بند ہو گیا اور تو وہاں کا شیطان بند نہیں ہوا کیا؟ اور وہ جو اس نے سوال پوچھا تھا نا شیخ، وہ ایک بالکل محفل میں ایک الگ ہی ایک سما تھا اس ٹائم پر. جی بالکل. یہ جو غیبی معاملات ہوتے ہیں اس کی کیفیات ہم ڈسکس نہیں کرتے، اس پر ایمان لانا ہمیں ضروری ہے. اس کی کیفیات جیسا کہ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے جب رات کا تیسرا پہر، حین یبقی ثلث اللیل، آخری پہر رہ جاتا ہے. تو اب انسان اگر غور کرے تو دنیا میں کہیں نہ کہیں ثلث الاخیر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو انسان کنفیوز ہو جائے گا. لیکن یہ جو غیبی امور ہیں ان کے اندر ہمیں کیفیات کو ڈسکس نہیں کرنا ہوتا. کیسے؟ کما یلیق بجلالہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں انتہائی امپورٹنٹ میسیج ہے ہمیں کہ ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے لیے کیفیت کو نہیں غور کرتے،
ہم اس کو ایمان لاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر یا احادیث مبارکہ کے اندر جب ذکر آ گیا تو اب ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے. مطلب ہماری لمیٹڈ سوچ اس کا ادراک نہیں کر اس کا سکتی. ادراک نہیں کر سکتی. بالکل. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین جو ہیں وہ بھی رمضان المبارک کی جو ہے وہ تیاری کرتے تھے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ سلف صالحین سے یہ آثار منقول ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے 6 ماہ پہلے سے جو ہے وہ دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. اور اسی طرح رمضان المبارک کے 6 ماہ بعد تک وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہماری جو یہ عبادات ہیں انہیں قبول کر. یہاں پہ ہمیں اپنا اور سوسائٹی کا بھی رویہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تو ماشاءاللہ قرآن مجید مکمل کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کا ثواب میں نے اس کو بخش دیا، اس کو بخش دیا، جبکہ سلف صالحین یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اس ڈر سے کہ قبول ہوا یا نہیں. ہمیں رجا اور خوف دونوں کے بیلنس کر کے رکھنا ہے. ہمیں امید بھی رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری عبادات کو ضرور قبول کرے گا. لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عمل جو ہیں وہ قبول نہ ہو. تو یہ ہمیں اور زیادہ اس کے اندر احسان اور بہتری لانے کے لیے جو ہے وہ بہتر رہتا ہے انشاءاللہ. شیخ یہاں پر آپ نے ایک بات ذکر کری کہ حدیث کے اندر کہ یا باغی الخیر اقبل. یہاں سے تھوڑا سا میں ایک اشارہ دینا چاہوں گا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے اور موقع فراہم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود، اللہ کہنا نہیں چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح بھی اپنے بندے کو معاف کر دے. جیسے جو میری سب سے پوچھا جائے گا کہ سب سے جو فیوریٹ حدیث جسے کہتے ہیں نا، جو من پسند حدیث، وہ میں جسے کہتا ہوں وہ ہے کہ یا عبادی کنتم تخطئون باللیل والنہار. اب اس پوری حدیث میں جیسے نا کہ یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، آگے نا یا عبادی کنتم تخطئون باللیل والنہار، کہ تم اے میرے بندے دن و رات گناہ کرتے ہو، تم میرے پاس ہو میں تمہیں معاف کروں گا. اسی طرح پورا ایک کانٹیکس ہو. اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بھی میرے بندے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے، اے میرے بندے. اور یہاں پر یا عبادی، یہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. اس کے رحم کا جو ہے وہ اندازہ کرے انسان کہ وہ اپنے گناہگار بندوں کو بھی جو ہے وہ یا عبادی محبت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیں. حالانکہ حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ بیسٹ مہینہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خود کو کنیکٹ کرے، اس کے اسماء و صفات پر غور و فکر کرتے ہیں. اچھا شیخ، اگر ہم صحابہ کرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں یا سلف صالحین کو دیکھیں تو وہ کافی ٹائم پہلے سے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ وہ رمضان کے لیے پریپیئر ہو جائیں، تاکہ پتہ لگ جائے کہ جہاں جہاں لیک آ رہا ہے، جہاں جہاں روزوں میں کمی کوتاہیاں ہیں، وہ والی کمی کوتاہیاں رمضان والے روزوں میں نہ ہوں. اور اسی طریقے سے بہت سارے اسلاف کے بارے میں، امام احمد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درس حدیث تک چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت شعبان سے شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ جب رمضان تک پہنچیں تو ایک ہمارا ایک تسلسل بنا ہوا ہو اور پھر ہم اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں. بٹ آج سوسائٹی میں ہم دیکھیں کہ ہم لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں گے تو چاند دکھے تو ہم کچھ کرنا شروع کریں. ہم شعبان کو بالکل بھی منتھ آف پریکٹس نہیں لیتے. بالکل ایسے ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے ذکر کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں. ایک اور روایت ہے جس میں جو ہے وہ سیدنا اسامہ بن زید، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ میں سے ہیں، وہ جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کویشچن پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس ماہ میں رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اور اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں. اس لیے میں اس مہینے میں روزے رکھتا ہوں تاکہ میں جب میرا نامہ اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میرے جو ہیں وہ روزے جو ہیں اس میں بہت کثرت کے ساتھ موجود ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہتمام کرتے تھے. اور ایک طریقے سے یہ ایک ذہنی طور پر تیاری بھی ہے رمضان المبارک کے مہینے کی کہ جب آپ یوز ٹو ہوتے ہیں، آپ عادت کے اندر ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے. تو جس طرح فرض نماز سے پہلے ہمیں سنتیں سکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم سنتیں پڑھیں تاکہ ہم فرض نماز کے اندر خشوع و خضوع قائم کر سکیں اور اس کا جو لذت ہے نماز کی وہ حاصل کر سکیں. اسی طرح رمضان المبارک کے مہینوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے روزے رکھ کے دکھایا تاکہ ہم رمضان المبارک کے جو روزوں کا ایسنس ہے، جو اس کا مقصد ہے،
اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ اچھا شیخ، اس کے اندر ویسے سلف صالحین سے بھی ملتا بھی ہے کہ وہ رمضان کے اس مہینے میں کو قرآن کا مہینہ کہتے تھے، اس کو تلاوت کا مہینہ قرار دے، کیونکہ وہ اکثر و بیشتر کچھ محدثین سے یہاں تک بھی ملتا ہے کہ وہ اپنی تحدیث یعنی حدیث کو بھی رمضان کے مہینے میں ملتوی کرتے تھے اور اس میں تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے۔ آج جب یہ رمضان کا مہینہ شیخ اتنا زیادہ پروڈکٹیو ہے، اتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے اسلام کے اندر، تو شیخ اس کے اندر ویسے کیا ہم پریپریشن کریں، کیا ہمارے پلانرز ہونے چاہیے، کیا ہم گولز اپنے بنائیں جس کی بنیاد پر ہم رمضان کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں؟ تو شیخ ضروری ہے کہ جب اتنا ہم نے اس کی امپورٹنس سے بات کی کہ گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے اور بہت ساری امپورٹنٹ احادیث ہم نے اس رمضان کی اہمیت کے اوپر ذکر کی، تو پھر ضروری ہے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اس کے لیے پریپیئر ہوں۔ ہم تو ویسے آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی السلام اور صحابہ کرام اتنے ٹائم پہلے سے تیاریاں کرتے تھے، بٹ وی گاٹ لیٹ، بٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم ابھی بھی اگر شروع کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے اس رمضان کو بھی پروڈکٹیو بنا دیں گے۔ تو کچھ چیزیں انشاءاللہ شیخ اگر ہم ڈسکس کریں کہ کون سی چیزیں ہیں کہ ہم جن چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں، ایک پلانر بنائیں کہ بھئی یہ چیزیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے نا اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس کلیئر کریں کہ رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے اور رمضان میں ہمیں کیا نہیں کرنا۔ تو اس حوالے سے شیخ آپ کچھ بات کریں۔ جی، بہت اہم بات کری آپ نے کہ عقل مند وہی ہے جو وقت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ ہمارے یہاں تو من حیث القوم ہم ایٹ دی 11th آور کام کرنے کے عادی ہیں، ہم بالکل لاسٹ میں جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان پہلے سے پریپیئر ہو۔ اور میں اس کو اس طرح کیٹیگرائز کروں گا کہ ہم جو ہے وہ اسپریچول پریپریشن، فزیکل پریپریشن اور بقیہ پریپریشن جو ہیں اس کو کیٹیگرائز کر لیں، اور اس کے اندر جو ہے ہم اپنے ڈوز اور ڈونٹس کو جو ہے وہ لکھ لیں اور اپنے گول سیٹ کر لیں کہ واٹ وی وانٹ ٹو اچیو ان دس رمضان، ہمیں کیا، ہم چاہتے کیا ہیں۔ جب ہم نے گولز سیٹ کیے ہوئے ہوں گے اور ہم نے اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنے رمضان کو پروڈکٹیو بنا رہے ہیں۔ نہیں تو آپ یقین کریں کہ اتنی تیزی کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں یہ، آپ 29 یا 30 دن، اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہوں گے، اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور تیزی کے ساتھ یہ گزر جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے اس کے لیے ویل پلاننگ نہیں کری، آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے انسان جو ہے وہ ایگزامس کی تیاری کرتا ہے، یا انسان جو ہے وہ کسی مین ایونٹ کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے پہلے سے جو ہے ایک چیک لسٹ بناتا ہے، ٹو ڈو لسٹ بناتا ہے، ناٹ ٹو ڈو لسٹ بناتا ہے، یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام نہیں کرنے کے ہیں، اور پھر اس کو چیک کرتا جاتا ہے کہ ہاں یہ کام کر لیا، یہ کام کر لیا، تو وہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل کر پاتا ہے، رادر دین ہم وداؤٹ پلاننگ جو ہے اس ماہ مقدس میں داخل ہوں اور ہم ایسے ہی خالی ہاتھ اللہ نہ کرے نکل جائیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم پہلے سے اس کے اوپر تیاری کریں، اور اس حوالے سے ہم کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا کیا تیاری ہونی چاہیے سلف صالحین اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی روشنی میں۔ کیونکہ ایک انسان کی نیچر بھی ہے نا کہ انسان بھول جاتا ہے بار بار، بالکل تو جب انسان ایک پلانر بنا کے رکھے گا اس کو بار بار ریمائنڈر ایک ملتا رہے گا کہ بھئی یہ کرنا ہے، میں نے ابھی یہ کرنا ہے اور اس مہینے میں یہ نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ نا رمضان کی ایک حکمت علماء کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ رمضان از دا منتھ آف ٹریننگ، آپ کو ٹرین کر دے گا اگلے نیکسٹ 11 منتھس کے لیے۔ تو جتنے بھی ریسٹ آف دی منتھس ہیں نا، اس کے لیے انسان جب ٹرین ہونا چاہتا ہے تو انسان بار بار اپنا کو ریمائنڈ دے کہ بھئی اچھا میں نے ابھی یہ بھی کرنا ہے، اچھا اس مہینے میں ابھی تک میں نے یہ اچیو نہیں کیا ہے۔ اور اگر ہم اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوں گے نا تو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور ایٹ دی اینڈ آف رمضان ہمیں صرف اس بات کا ریگریٹ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ نہیں بخشوائے ہوئے۔ اور جس طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ شخص برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکا، گناہ نہیں بخشوا سکا۔ جی، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نا گول سیٹ کریں۔ بالکل ایسے شیخ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنا پرسنل بتاؤں تو ان گولز کو سیٹ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس پلانر کو دیکھیں گے، فار ایگزامپل ہمارے 5 days گزر گئے یا 10 days گزر گئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار ہمارے یہ چیزیں بھی رہتی ہیں، تو افسوس تو انسان کرتا ہے ہلکا پھلکا بھی نا کہ یار یہ تو چیزیں ہونی چاہیے تھی، ابھی بھی رمضان میں نہیں کروں گا تو میرا کیا حال ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اکثر و بیشتر نا کوئی بھی پلان کرتے ہیں یا کوئی بھی اپنا پلانر تک بناتے ہیں تو وہ ہم اپنے تک رکھتے ہیں، ہم اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو میرڈ پرسنز ہیں، جو بھی پیپلز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ان کے شیڈیول کا عادی بنائیں۔ یا پھر میں پرسنلی جس طرح میں رمضان جب آتے ہیں تو میں ایک
پلانر ہوتا ہے یا پھر اس طرح کوئی چیریٹی باکس ہوتا ہے، جو بھی پلانر کے گولز ہوتے ہیں تو رمضان پلانرز ملتے ہیں باقاعدہ بنے ہوئے، جی بالکل، وہ گھر میں لگا دیں، اور تاکہ بچے دیکھیں اس کو سیکھیں بالکل یہ ایسے چیزیں. ہی بچوں کی بچپن سے تربیت ہوگی، وہ دیکھیں گے کہ جی ہمارے والد صاحب جو ہے اس ماہ مبارک میں اس طرح کیا کرتے تھے، تو وہ بھی انہی چیزوں کا اہتمام کریں گے، اور ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے. اور بچہ جو ہے وہ، ہم پیرنٹنگ میں اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ امیٹیٹ کرتا ہے، بچہ جو ہے کاپی کرتا ہے اپنے بڑوں کو، وہ نہیں کرتا جو آپ اس سے کہہ رہے ہوتے، وہ کرتا ہے جو آپ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم کچھ پریکٹیکل اسٹیپس لیں گے، جیسے اسامہ نے کہا کہ پلانر کسی گھر کے اندر فریج کے اوپر یا کسی مین جگہ پہ ڈسپلے کر دیا جائے، سب کو پتا ہو کہ جی یہ ہمارے رمضان گولز ہیں، انڈیویجول گولز یہ ہیں اور کلیکٹیو گولز یہ ہیں. جب آپ کو پتہ ہوگا اینڈ دین آپ اس حوالے سے جو ہے وہ چلیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ گولز شیئرڈ ہوں گے، تو پھر ریمائنڈرز بھی ہوں گے. پھر آپ اگر قرآن پڑھنا بھول گئے تو آپ کا اسپاؤس آپ کو یاد دلائے گا کہ جی آپ نے آج جو ہے وہ ریویژن نہیں کیا، آپ نے ریوائز کرنا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرنی تھی، ہر روز چیریٹی کا ہم نے مثال کے طور پہ پلان کیا تھا، آج ہم نے صدقہ نہیں کیا تو لیٹس پٹ سم تھنگ ان صدقہ باکس. تو اس طرح انشاءاللہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ، تعاونوا علی البر والتقویٰ کے تحت اور قوا انفسکم واہلیکم کے تحت ہم اپنی فیملیز کو بھی جو ہے وہ اس سسٹم کے اندر لے لیں گے، اور ہمیں صرف اکیلے جنت میں نہیں جانا بلکہ انشاءاللہ پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام ہماری آڈینس کو جو ہے، سننے والوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے. جی گولز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو سب سے پہلے میرے خیال سے انٹینشن آتی ہے کسی بھی عمل کی ابتدا جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کر لیں کہ انٹینشن کیا ہونی چاہیے. جی شیخ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی بھی عمل کے نا، خاص طور پہ جو عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے اندر سب سے جو ایک مین پلر ہوتا ہے نا، وہ نیت ہوتی ہے انسان کی، اخلاص ہوتا ہے کہ انسان وہ عمل کر کیوں رہا ہے. انسان چیک کرے اپنے آپ کو کہ ہاؤ، یا پھر انسان اپنے آپ کو چیک کرے کہ وائی آئی ایم ڈوئنگ دس. کہ انسان جسے کہتے ہیں نا کہ نیت جسے کہتے ہیں اردو کے اندر آسان الفاظوں میں، کیونکہ دو چیزیں ہیں، مفسرین یا علماء کرام اسکالرز لکھتے ہیں کہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں انسان کے عمل قبول ہونے کے لیے. ایک تو اس کی نیت کیا تھی، سیکنڈ کہ وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھا یا نہیں. تو یہ چیزیں، دونوں چیزیں نا بہت امپورٹنٹ ہیں کہ انسان سب سے پہلے اپنی نیت کو دیکھے کہ روزہ رکھ کیوں رہا ہے وہ. کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ فیملی میں سب روزہ رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ رہا ہوں، اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ روزہ فرض یا مستحب ہے. ایسا بھی سوال ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض بھی ہیں، چھوڑ تو سکتے ہیں نا، ایسا بھی سوال ہوا ہے ایک دفعہ مجھ سے. تو سب سے پہلے تو ہم رمضان کے اندر روزوں کو فرض سمجھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھیں. اور جب تک ہم اپنی نیتوں کی اصلاح نہیں کر سکتے، خاص طور پہ رمضان کے اندر، جب تک ہم روزوں کے گولز یا پھر روزوں کے مقاصد جو ہیں ان کو نہیں پہچان لیتے. ویسے نیتوں کی اگر بات کی ہے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر انسان کوئی گناہ نیکی کرتا ہے اور اس یعنی ارادہ کرتا ہے صرف، اور اس ارادے کو اچیو نہیں کر پاتا، یعنی اس نیکی کو نہیں کر پاتا، پریکٹیکل نہیں کیا اس نے اس کو، ہاں اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کا ایک اجر لکھتا ہے ضرور ہے. لیکن اگر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے مزید اس کے اجر کو 700 گنا یا پھر جتنا اللہ چاہے اس کو. جیسے کسی ایک نیکی کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر بندہ صرف ارادہ ہی کر لے اور اس کو پورا نہ کر پائے، صرف اس کی انٹینشن کی بنیاد پر اس کا اجر مل جاتا ہے. غزوے کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ اللہ کے نبی فرمایا کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے تھے، لیکن اس وقت موقع پر اللہ کے نبی نے ان کو کیا فرمایا تھا کہ وہ ہے تو اپنے گھروں پر، لیکن ان کو تمہارے ساتھ چلنے پھرنے کا اجر اس کو ملے. نیت کے حوالے سے میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ان جنرل نیت ہوتی ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ کو دیکھیے کہ انہوں نے صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہی ہے انما الاعمال بالنیات رکھی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور اس کو سب سے پہلے رکھنے میں جو حکمت علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہے تو آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قبولیت ہے عمل کی شرط ہے. ایک تو ایک جنرل نیت ہو گئی، پھر ایک اسپیسیفک نیت خاص جو روزے سے تعلق کی ہے یا تراویح سے تعلق کی ہے، قیام اللیل سے متعلق ہے، کہ انسان اپنی نیت کو پیوریفائی کرے، خالص کرے کہ جی میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ مجھ پہ یہ روزہ فرض ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دونوں ایلیمنٹس ایمان کی حالت میں بھی اور اجر کی امید بھی رکھتا ہوں، متفق علیہ روایت ہے یہ. تو انسان دونوں کو پوائنٹس کو رکھتے ہوئے جو ہے وہ روزہ رکھے. تو ایک تو جنرل نیت ہو گئی جو ہر عمل کے اندر ہونی چاہیے، ایک پھر خاص روزے کی نیت. اور یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی آڈینس کو جو ہے وہ اس طرف پوائنٹ آؤٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی عمل کی سوائے حج اور عمرے کے وربل نیت جو ہے وہ ثابت نہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل، نہ نماز پڑھنے سے پہلے کوئی لفظی نیت کری، نہ روزہ رکھنے سے پہلے کوئی وربل نیت کری، کوئی سپلیکیشن کچھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنے کے لیے یہ نیت ایسا ثابت نہیں ہے. ہاں صرف حج کے لیے اللہم لبیک حجن، یا عمرے کے لیے اللہم لبیک عمرتن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلومات ملتی ہیں، تو ہمیں نیت کرنی ہے. لیکن یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جو ہے وہ فجر کی نیت، فجر کی اذان سے پہلے نیت نہیں کرتا، اس کا فرض روزہ نہیں ہوگا. ہاں نفلی روزے میں جو ہے وہ زوال تک کی چھوٹ ہے، لیکن فرض روزے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیت جو ہے وہ بیفور فجر ہونی چاہیے. اب ایک آدمی رات کو بغیر نیت کرے سو گیا، وہ صبح اٹھا رمضان کا چاند ہو چکا ہے، اس کو نہیں پتا تھا رات کو چاند ہو گیا، اور وہ کہے کہ جی میرا روزہ ہے، تو بغیر نیت کے اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا. تو امپورٹنس آف انٹینشن کو اس بات سے سمجھ لیجئے کہ بغیر نیت کے آپ کی عبادت ہی نہیں ہوگی. تو آپ کو باقاعدہ نیت کرنا ہے. ایک تو جنرل نیت ہے، آپ رمضان چاند رات کو کر لیتے ہیں کہ میں انشاءاللہ رمضان کے 29 یا 30 جتنے روزے ہوں گے وہ رکھوں گا. ایک پرٹیکولر انڈیویجول اس روزے کی نیت ہے جو آپ کو فجر سے پہلے کرنی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وربل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جیسے بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات کو سو جاتے ہیں اور بول کے سوتے ہیں کہ دیکھوں گا صبح اگر موڈ ہوا تو روزہ رکھ لوں گا، اگر موڈ ہوا نہیں رکھوں گا. تو ہو سکتا ہے فجر کے بعد آنکھ کھلے ان کی، فجر کے بعد موڈ آپ کا کیا بنتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، آپ نے فجر سے پہلے کنفرم کرنا تھا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے. یہیں سے ہمارا اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے متابعت، جو ذکر کیا آپ نے کہ قبولیت عمل کی دوسری شرط ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اب اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. ایک تو کچھ مستحبات ہیں، کچھ فرائض ہیں. فرائض یہ ہیں کہ قرآن کے اندر بتا دیا گیا کہ فجر سے لے کر جو ہے وہ مغرب تک آپ نے جو ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا فجر کا ٹائم جو ہے، روزے کا ٹائم جو ہے. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں روزہ اسی ڈیوریشن میں. اب ایک آدمی کہہ رہے میں صبح 7 بجے سے لے کر افطار کے 1 گھنٹے بعد تک کا روزہ رکھوں گا، ٹائم پورا کروں گا، 15 گھنٹے ہیں نا، 15 گھنٹے پورے کر لوں گا، تو اس کا روزہ نہیں ہے. شکر رکھوایا جاتا ہے نا، بچوں کو 12 بجے تک روزہ رکھوایا جاتا ہے. بچوں کو پریکٹس کرنے کے لیے وہ روزہ رکھواتے ہیں، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو مطابعت ضروری ہے. پلس کچھ مستحبات ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری اور اہل کتاب کی روزوں میں جو ہے فرق ہے وہ سحری ہے، کیونکہ وہ رات کو سو جایا کرتے تھے، ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کو بھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ رات کو 1-2 بجے جو ہے انہوں نے ہیوی کھانا کھا لیا اور انہوں نے کہا یار یہی میری سحری ہو گئی، اب میں سو رہا ہوں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک بہت خیر کی چیز جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت قرار دیا ہے، اس کو انہوں نے انٹینشنلی چھوڑ دیا. اور اگر وہ نماز کے لیے نہیں اٹھے تو پھر اور مسئلہ ہو جائے گا کہ بغیر نماز کے جو ہے وہ تو روزہ جو ہے وہ مطلب اسلام کا دوسرا رکن چھوڑ کے تیسرے پہ ڈائریکٹ جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور شیخ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت ہر عمل کے حوالے سے بات چیت کریں تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو پروڈکٹیو رمضان، ہاؤ ٹو میک رمضان پروڈکٹیو. تو جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان دیکھیں، صحابہ کرام کا رمضان دیکھیں، تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اگر ہم اس کو کاپی کر لیں تو ہمارا رمضان آلریڈی پروڈکٹیو بن جائے گا. اچھا شیخ، ویسے مزید گولز میں مین جو ہمیں ایڈ کرنا چاہیے کہ وہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں. ایون کہ شیخ ہم اپنے معاشرے میں یا اپنے انوائرمنٹ میں دیکھتے بھی ہیں، تو وہ جیسے آپ نے بھی ڈسکس کیا کہ پہلے 2-3 بجے تک کچھ نہ کچھ ہیوی کھا لیا اور پھر سو گئے. پھر فجر میں عموماً میں نے دیکھا ہے نہیں، ایون کہ شروع میں آپ دیکھیں پہلے دن گزرتا ہے فجر میں رش ہوتا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن، پھر جب لاسٹ کے 10 days پہ پھر بھی چلیں تھوڑا ایک مان بوسٹ ہو جاتا ہے کہ یار اعتکاف والے ہوتے ہیں. لیکن ہم ایٹ دی دیکھنا چاہیے 2-3 صفوں سے زیادہ رمضانوں میں بھی نہیں بن رہی ہوتی. اور اس سے حد سے زیادہ آگے دیکھیں تو پورے دن کہ یار میں روزہ تھا، میں صبح سویا ہوں اور سحری سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھا ہوں، افطاری سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھا ہوں، اور پھر اس طرح روزہ کوئی سحری کے بعد کرکٹ کھیل کے سوتے ہیں تو پھر عصر کے ٹائم اٹھتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے یہاں روٹین یہی چل رہا ہوتا ہے کہ یا تو گیمنگ میں مصروف ہو گئے یا تو اسپورٹس میں مصروف ہو گئے، اور اس کے بعد جو روزہ کو ہم نے روزہ رکھتے نہیں ہیں بلکہ روزہ گزارتے ہیں. یہ بات ہم ڈسکس کریں گے آگے انشاءاللہ. مجھے حدیث میں جو ہے نا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزدار ایسے ہیں جو جن کے صرف اور صرف بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر کوئی ثواب نہیں ملتا، کوئی ثواب نہیں، یعنی بس بھوک ہی بھوک ہے. اب اس میں وہ گالیاں بھی دے رہے ہیں، اس میں جو بھی بھوکا رہنا روزے کا مین پرپس نہیں تھا. ہاں، روزے کا مین پرپس کا تھا لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے. اور ایک تو لوگ یہ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ایک اپرچونیٹی ہے کہ رمضان کے اندر نا کہ خود بخود ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نہیں بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں نا، آپ رمضان میں نماز پڑھنے مجبور ہو جاتے ہیں. آپ کی آفس ٹائمنگ ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو خود ہی نماز کا ٹائم مل رہا ہوتا ہے.
آپ کے انوائرمنٹ کے اندر سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ بھی اپنے آپ کو اس طرف لے جا سکتے ہیں. اور سیکنڈ جو دوسرے طریقے کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو باقی 11 مہینے نماز تو پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی خاص طور پہ ہم اپنے انوائرمنٹ دیکھیں, اپنی سوسائٹی میں دیکھیں, تو بہت ہی کم لوگ ملتے ہیں جن کی نمازیں اس طریقے کی ہیں جس طریقے سے نماز ہونی چاہیے, خشوع و خضوع اس کے اندر نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ اس رمضان کے اندر اپنی نمازوں کو امپروو کریں, بوسٹ کریں, کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر کیا کیا غلطیاں کرتے تھے, اب ہم ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اپنی نمازوں کو بوسٹ کریں, امپروو کریں, کہ جو جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے اب نہ کریں. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جو بندہ 40 دن تک اپنی نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا, اللہ نے فرمایا 2 چیزوں سے برات کا اظہار, مطلب برات کا اعلان کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بری اس سے کرے گا, ایک تو نفاق سے اور ایک جہنم سے. صحیح. اور 40 دن انف ہوتے ہیں شیخ میں بولوں. بڑی ہی عظیم یہ حدیث ہے, بلکہ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. جب ہمارا مدینہ میں ٹائم اسپینڈ ہوا تو حاجیوں کے ساتھ جو ہے انٹریکشن رہتا تھا, اور حاجی جو ہیں وہ 8 دن کے لیے مدینہ آتے تھے. تو ان کے ذہن میں ایک ضعیف حدیث جس کے اندر مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ 40 نمازوں کا ذکر ہے, اس کا کانسیپٹ ہوتا تھا. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ سعودی گورنمنٹ نے جو 8 دن حاجی کے لیے منیمم رکھے ہیں, ظاہری بات ہے ان کی وہ ایڈمنسٹریٹو ایک ڈویژن تھی, سارے حاجیوں کو ایک جگہ گیدر نہیں کر سکتے, تو وہ ڈیوائڈ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ 8 دن آپ نے جو ہے مدینہ میں گزارنے ہوتے تھے اس زمانے میں, تو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. تو حاجی یہ سمجھتے تھے کہ جی 8 دن اس لیے ہوتے ہیں تاکہ 40 نمازیں 8 5 40 پوری ہو جائیں. تو لوگ جو ہیں وہ 40 نمازیں بڑے اہتمام کے ساتھ وہاں پر پڑھا کرتے تھے, اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے تھے اس حدیث جو انہوں نے ذکر کری, جبکہ جو صحیح حدیث ہے اس کے اندر 40 نمازوں کا نہیں 40 دن کی نمازوں کا ذکر ہے. اور جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ, اس میں کسی مسجد کی تحدید نہیں ہے. وہ سمجھتے تھے کہ صرف مسجد نبوی کی تحدید ہے, تو اس چکر میں وہ مسجد قباء بھی نہیں جا رہے ہوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری نماز مسجد نبوی کی مس ہو جائے, جو کہ ایک اچھا مطلب اچھا عمل ہے, کرنا چاہیے. لیکن اصل جو حدیث ہے جو کہ انسان دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوئے بھی حاصل کر سکتا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص 40 دن تک جو ہے وہ تمام نمازیں مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے, ایک جماعت ہو, مسجد ہو اور تکبیر اولیٰ, یہ 3 شرطیں ہیں. اگر انسان اس کو پورا کر لے, اس میں ضروری نہیں ہے ایک ہی مسجد ہو, آپ فجر اپنے گھر کے پاس کی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں, ظہر اپنے آفس فیکٹری کے پاس کی مسجد میں, اپنے انسٹیٹیوٹ کے پاس کی مسجد میں ادا کر سکتے ہیں, عصر کہیں اور مارکیٹ کے اندر کی مسجد میں ادا کر سکتے ہیں. ناٹ نیسیسری کہ ایک ہی مسجد میں ہو, لیکن جماعت کے ساتھ ہو, تکبیر اولیٰ کے ساتھ. یہ جو ہے اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم برات کا اعلان کیا کہ میں 2 چیزوں سے برات دیتا ہوں, ایک وہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے بچائے. اچھا شیخ, نماز کے متعلق ہم نے بات کری نا, تو ایک ایٹیٹیوڈ ہماری سوسائٹی میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم نے پہلے ہی سوچا ہوا ہوتا ہے کہ سر رمضان میں تو نماز پڑھنی ہے, اور ہمارا پہلے سے یہ پلان ہوتا ہے کہ یہاں عید کا چاند دکھا, نمازیں گئیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان صرف ہمیں رمضان کی حد تک پریکٹسنگ بنانا آیا تھا, جبکہ رمضان کا مقصد ہمارے گناہوں کو پاز کرنا نہیں تھا. مطلب ہمارا رمضان کا مقصد ہے ہمارے گناہوں پہ فل اسٹاپ لگ جائے کہ بس جتنا ہو گیا, یا باغ یا شر اکثر, کہ اے شر کے پچھلے جتنی بھی ٹائم تھا, جتنی زندگی تھی, جتنے گناہ کیے بس ہو گئے, اب تو رک جا. تو ہمیں نا پہلے سے ہی اپنا مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے کہ اب رمضان آیا ہے, اس رمضان میں ایسی عبادات کروں گا کہ اگلے پورے سال پریکٹسنگ رہوں گا انشاءاللہ. جی, اس میں جو ہے وہ اصل جو ریزن ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ رمضان کے اندر عبادات کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے نفس کے اوپر کام نہیں کرتے. تو جیسے ہی عید کا چاند نکلتا ہے اور ہمارے نفس کے ساتھ جو ہے وہ شیطان کی انرجی جو ہے سپورٹ شامل ہوتی ہے, تو ہم جتنے خیر کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے جو ہے وہ اسٹاپ ہو جاتے ہیں. اور ہم باقاعدہ ایک فرق دیکھتے ہیں ہماری مساجد کے اندر کہ رمضان کے نمازی جو ہیں وہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں, اور اب مسلسل کئی سالوں سے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ مزاحیہ طور پر لوگ ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ رمضان کے نمازی جو آئے ہوئے تھے وہ کہاں چلے گئے. تو ہمیں یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم, اور یہیں سے ہمارا اگلا جو گول ہے وہ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے اپنے پیوریفیکیشن آف ہارٹ, اپنے تزکیہ نفس کے اوپر کام کریں, تاکہ ہم رمضان المبارک کے بعد بھی جو ہے خیر کے ان کاموں کو جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. بیچ میں حالانکہ یہ اس طرح کی میمز بھی چلی تھی رمضان کے بعد کہ لوگ امام مہدی کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور یہاں امام جو ہے 5 دن میں 5 دفعہ نماز اذان دے کر بلا رہا ہے, آؤ خیر کی طرف آ جاؤ, فلاح کی طرف آ جاؤ, وہاں کوئی نہیں جا رہا. جیسے آپ نے بات کی تقوی کے اوپر, تو میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی ایڈکشن ہو انسان اس چیز میں, تو رمضان میں اپنی بہت سارے ایڈکشنس کو چھوڑ سکتا ہے. جیسے اسموکنگ ہے, 40 دن ہے, انف 30 دن ہے جو انف ٹائم پیریڈ ہوتا ہے,
پھر کوئی بھی ایڈلٹ کنٹینٹ وہ نہیں چھوڑ پا رہا. حالانکہ میں نے تو یہاں تک بھی لوگوں سے سنا ہے کہ ایون کہ روزے کی حالت میں بھی وہ اس طرح کنٹینٹ جو ہے وہ لوگ دیکھتے نہیں چھوڑ پاتے. ایڈکشن ہے. ایون کہ میرڈ لوگ بھی اس طرح کے ایڈکشن میں آگے تک پہنچ چکے ہیں. اور بھی بہت سارے میوزک ہے, فلمز ہیں, ڈرامہ ہمارے یہاں چل لوگ دیکھتے ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں جو یہ رمضان کے اندر جو شوز وغیرہ آتے ہیں اکثر, اس میں لوگ بلکہ ایک عجیب چیز پچھلے سالوں میں دیکھنے کو ملی کہ لوگ جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے ڈرامہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی موویز نہیں دیکھیں گے, ہم ڈرامہ نہیں دیکھیں گے, لیکن ٹائم تو کل کرنا ہے ہمیں. تو سو کالڈ اسلامک شوز جو ہیں وہ دیکھنے شروع کر دیے, جن کو کرانے والے بھی جو ہیں ان کا اسلام سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنا تعلق ہوتا ہے, تو اس کو دیکھ کے ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ ٹرکش ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ ہم کوئی عبادت کا کام کر رہے ہیں یا کوئی ہم اسلامک ہسٹری پڑھ رہے ہیں, حالانکہ اس کا ہسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پراپر ایک ڈرامہ ہے جو کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے مارکیٹنگ کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں مسلمانوں کے جذبات کو یقیناً جو ہے انہوں نے, جس طرح ہر جو ہے وہ پروڈکشن ہاؤس جو ہوتا ہے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ ایسا ڈرامہ بنائیں جو لوگوں سے لنک ہو اور لوگ اس میں جو ہے وہ انجوائے کریں, تو انہوں نے بھی اسی کے حساب سے ایلیمنٹ ڈالا ہے. اور ہم جو ہے اس کو, ہماری قوم جو ہے وہ افسوس کے ساتھ اس کو ثواب سمجھ کے جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ جی میں نے پورا سیریز دیکھ لی, اور ایک سیریز میں مجھے بتایا کہ جی 70 کے قریب ایپیسوڈ ہے, پتہ نہیں کتنی ایپیسوڈ ہے, تو وہ دیکھ لی. اور وہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ ثواب کی نیت سے جو ہے ڈرامے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایڈکشن سے بچنے کے لیے دوسری ایڈکشن میں پڑ جائیں, تو اس سے بھی انسان بچے. اور دوسری جو بات اس ماہ مبارک میں ہم دیکھتے ہیں, آپ لوگوں نے بھی آبزرو کی ہوگی, خاص طور پہ یوتھ کے حوالے سے, کیونکہ آپ کا چینل جو ہے وہ یوتھ اورینٹیڈ ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی نوجوان الحمدللہ جو روزہ رکھتے ہیں وہ پورا دن تو گناہ سے بچے رہتے ہیں, لیکن افطار کے بعد جو ہے ان کو اسموک چاہیے ہوتا ہے. افطار کے بعد سارے جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ پان والے کیبن پہ جاتے ہیں, رش لگا ہوا ہوتا ہے, سب کو جو ہے وہ آپ کو اب جو ہے وہ اس چیز اچھا آپ کیبن پہ جاتے تھے. اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان افطار ہونے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ختم نہیں ہوا, یہ تو ٹریننگ پیریڈ ہے. اگر ہم ٹریننگ میں ہی نہیں رکیں گے تو کیسے پاسبل ہے کہ ہم عید کا چاند ہونے کے بعد گناہ سے بچ سکیں گے. تو اس انٹینشن کو اپنے رکھیں کہ یہ ٹریننگ پیریڈ ہے, اور جو میں نے گناہ پورے دن میں نہیں کیا اس کو میں افطار کے بعد بھی نہ کروں, بلکہ پورے مہینے میں نہ کروں. جب ہم اس ٹائم پہ بچ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم عید کے چاند ہونے کے بعد بھی ان گناہوں سے اور بقیہ تمام گناہوں سے بچ سکیں گے, کیونکہ ہم مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے شیخ. کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں نا کہ جس 12-14 گھنٹے میں رک سکا ہوں تو ابھی بھی رک سکتا ہوں میں, لیکن ہم سوچ رہے تھے کہ نہیں بہت ہو گیا رکنا, بس 14 گھنٹے رک گیا, اب برداشت نہیں ہو رہا, اب بس لگانا ہی ہے کش. تو اگر ہم کہو گے 14 گھنٹے رک گئے تو آگے بھی 12 گھنٹے آپ رک سکتے ہیں. بالکل ایسے آپ اپنے آپ کو ٹیم کریں, یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے, آپ پورے 30 دن رکیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اس مہینے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ میں اس چھوڑنا چاہتا ہوں, تو انشاءاللہ بالکل چھوڑ سکتے ہیں آپ. بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ. دعا یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جسے انسان جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیتا ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے ذکر کیا نمازی بننا چاہتا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری, رب جعلنی مقیم الصلاۃ, اللہ مجھے نمازی بنا. اپنی اولاد کے لیے دعا کری. انبیاء نے دعائیں کری, ربنا حب لنا من الصالحین, ربی حب لی من الصالحین. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جو کرنی ہے وہ کبھی بھی انسان اپنے اعمال کو دیکھ کے دعا نہ کرے. وہ یہ نہیں دیکھے کہ جی میرے اعمال کیسے ہیں, میں اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگوں. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے, اس کی صفات کو, اس کے اسماء کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے کہ وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ سلوشن بھی اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسے اس دعا کو قبول کریں, مجھے یہاں سے رزق دے, میرا یہ کام کر دیں. حالانکہ دعا میں ڈیٹیلز نہیں ہونی چاہیے, دعا عمومی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ہو سکتا ہے آپ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے خیر ہی نہ ہو. تو اس لیے انسان جو ہے وہ جب دعا کرے تو عمومی دعا کرے کہ اللہ مجھے خیر عطا فرما دے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں مل سکتا تو چلو یہ مل جائے, یہ مل جائے. ہاں, اور اسی طرح دعا جو ہے وہ ڈائیورسفائیڈ ہو ہر اسپیکٹ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ضم کرتے ہوئے, یعنی کہ برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اللہ ہمیں دنیا عطا کر دے, آخرت میں کچھ نہیں مانگتے ہو. تو ہم کہیں ایسے بد نصیب نہ ہو جائیں کہ ہم دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن صرف دعا میں جو ہے اللہ گھر دے دے, اللہ گاڑی دے دے, اللہ
بیوی دے دے, اللہ بچے دے دے, صرف دنیا مانگ رہے ہیں. آخرت فوکس نہیں ہے. ہمیں بیلنس کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کری کہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو ہمیں تینوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے, دنیا میں بھی خیر مانگنی ہے, آخرت میں بھی خیر مانگنی ہے, اور آخرت کے عذاب سے جو ہے وہ پناہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرنی ہے. تو یہ دعا کرتے ہوئے انسان فوکسڈ رہے, ہر اسپیکٹ سے دعا مانگے, اور اپنی دعاؤں کو لکھے کہ میں نے اس عشرے میں یہ مانگنا ہے, اس عشرے میں یہ مانگنا ہے. ایسا کچھ ثابت نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عشرہ اس چیز کے لیے خاص ہے, یہ عشرہ اس چیز کے لیے, جیسا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ میتھس مشہور ہیں. لیکن یہ کہ انسان جب فوکسڈ ہوگا, پلانڈ ہوگا, اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس عشرے میں یہ مانگنا ہے, تو پھر وہ اپنی دعاؤں پہ فوکسڈ رہے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا رہے گا. دعا کے جو آداب ہیں, ہاتھ اٹھائے خالص دل کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو وسیلہ ہے, اپنے نیک اعمال کا جو وسیلہ ہے, کسی نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ ہے, جو دعا کے جائز وسیلے ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس آدمی کے ہاتھ خالی لوٹا دوں جو میرے آگے ہاتھ بلند کرے. تو ہمیں اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے, اور گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, تضرع کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگنی, خفیہ زور زور سے نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین ایک دفعہ جو ہے وہ زور سے دعائیں کر رہے تھے, تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آہستہ آہستہ, جس سے تم پکار رہے ہو وہ سنتا ہے اور وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو ہم اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع مجیب ہے, میری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا, میری دعاؤں کو سن رہا ہے, وہ میری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں. شیخ ویسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم, کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا ہے. اس میں ایک نا الصائم حتی یفطر, کہ روزہ دار جب یہاں تک کہ وہ افطار نہ کر لے, اب اس کے اندر بھی وہ اللہ سے دعا مانگے گا. شیخ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ, کہ انسان جب دعا مانگتا ہے نا اللہ سے, تو جیسے آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اللہ کی جو اسماء و صفات ہیں ان کو اپنے سامنے مد نظر رکھے. مثال کے طور پر اللہ کی صفت رحمان, اللہ رحیم رحمان ہے. اب میں اس کے بارے میں جتنا پڑھتا جاؤں کہ اللہ کس طرح رحیم ہے, کیا ہے کیا نہیں, اب میں دعا کر رہا ہوں نا اللہ سے, تو وہ ساری چیزیں میرے ذہن میں کہ اللہ نے جب اس 100 بندے کو, جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا, اس کو معاف کر سکتا ہے یار, میں تو کیا ہوں, کچھ بھی نہیں. یا پھر ان دعاؤں کو یاد رکھتا ہے کہ جس میں عبد کا ذکر آتا ہے کہ اللہ میں تیرا عبد ہوں, تو میرا رب ہے. شیخ عثیمین سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم کس طرح اپنے ایمان کو بوسٹ کریں, اپنے ایمان کو بڑھائیں, تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اپنے رب کی معرفت کو حاصل کریں. یہ آپ کے بڑا ایک اچیو رہے گا اس چیز کے. جی, اگلا پوائنٹ جو ٹو ڈو لسٹ میں ہمارے پاس ہے وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید اور رمضان کا جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیشن ہے. ہمیں پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کا رمضان المبارک کا تعارف ہی یوں کرا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان المبارک تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. تو ہم رمضان کے گول سیٹ کر رہے ہوں, رمضان کو پروڈکٹیو بنانا چاہ رہے ہوں, اور قرآن کے لیے ہم کوئی ایلیمنٹ نہ رکھیں, قرآن کے لیے کوئی سیگمنٹ نہ رکھیں, قرآن مجید کی تلاوت, اس کے اوپر غور و فکر, تدبر, اس کی تجوید, اس کی تحسین, اس کے حوالے سے ہم اپنا کوئی پلان نہ کریں, تو میرے خیال سے یہ انکمپلیٹ پریپریشن کہلائے گی. تو ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں, جو کہ قرآن کا مہینہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں عبادات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل کے ساتھ جو ہے رمضان المبارک میں قرآن کے دور کیا کرتے تھے, اور جو آخری سال تھا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دور کیا. تو ہم بھی قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کو کثرت کے ساتھ کریں, قرآن مجید کو جو ہے معنی پہ غور کریں گے. ہماری المیہ ہے, اس کو میں المیہ ہی کہوں گا افسوس کے ساتھ, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ جہالت جو ہے انسان کو جو ہے وہ کہاں لے جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا سوشل میڈیا پر, ہم سب نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے اس کے کپڑوں پہ جو ہے وہ حلوہ لکھا ہوا تھا, جسے عربک میں سویٹ معنی ہے. ہماری قوم جو ہے وہ قرآن کی گستاخی ہو رہی ہے, قرآن پہ عمل تو نہیں کرنا ہمیں. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارا جہالت کا لیول کیا ہے کہ ہم عربی کے ورڈز کو جو ہے قرآن سمجھ رہے ہیں, اور ہم اس بات کے اوپر کہ جی ان کا جو یہ ایکشن تھا یہ تو ویسے ہی قابل رد ہے, اس کو کنڈیم جتنا بھی کیا جائے کم ہے, کہ اپنے ہاتھ میں جو ہے قانون نہیں لینا چاہیے. ہمیں دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم خود جج بن جائیں اور امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. جذبات کا نام نہیں ہے, جذبات کا نام نہیں ہے. تو وہ جو ہوا وہ ہوا, لیکن ہمیں یہاں پر جو ہمارے لیے جو اس میں میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے کتنے نابلد ہیں, اور سوچیں
کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک زبان کی تلاوت کرتا ہے، بہترین قاری ہے، اچھے طریقے سے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو وہ کیسے اس سے بینیفٹ، اجر تو وہ لے رہا ہوگا. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے اجر مل رہا ہے، لیکن کیا قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے ہے؟ اور سلف صالحین سے غالباً عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کتاب العمل تھی، ہم نے اسے کتاب التلاوہ بنا دیا. اور افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے اب تو کتاب التلاوہ سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ ہمیں یہاں پر قرآن کی وہ وارننگ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا کہ اس قوم نے جو ہے مجھے محجور کر دیا، مجھے پسے پشت ڈال دیا، مجھے ترک کر کے رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بھی بچائے. تو یہاں پر جو ہے قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں پراپر اپنا کوئی جو ہے وہ ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا چاہیے. اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ while setting these goals ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے گولز جو ہیں وہ ریئلسٹک ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جی میں قرآن مجید کی تفسیر 30 دنوں میں پڑھ لوں. That's not possible. ایسے نہیں ہوگا. ہوگا کیا کہ آپ اتنا موٹیویٹڈ ہائی جو ہے وہ گول سیٹ کر لیں گے، اور 10 دن بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں ابھی تو صرف آدھے پارے پڑھ چکا ہوں. تو آپ کہیں گے یار آگے تو پوری ہو نہیں سکتی، تو چلو پھر میں نہیں. آپ ایسا گول سیٹ کریں، آپ ایک رکوع ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا، یا ایک آیت یا 5 آیتیں. ہر آدمی اپنے ظروف کو، اپنی لائف کے جو ہے بزینس کو جانتا ہے کہ میں کتنا بزی ہوتا ہوں، میں کتنا ٹائم نکال سکتا ہوں قرآن کے لیے. تو اس ماہ مبارک میں ہر اسپیکٹ جو بار بار کہہ رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی ہے اس کو تلاوت ہی نہیں آتی، تو وہ باقاعدہ کوئی مدرسے کو جوائن کرے، کسی قاری صاحب کو ہائر کرے کہ جو ان کی تحسین التلاوہ کرائیں، ان کو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا سکھائیں. اسی طرح جو ہے ایک آدمی الحمدللہ اس کی تلاوت اچھی ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو اس مہینے میں وہ رکھے جی میں روزانہ 1 سپارے کی تلاوت کروں. وہ ڈیوائڈ ہوا ہو، ناٹ نیسیسری کہ آپ ایک ساتھ، کیونکہ جو غیر حافظ ہے اس کو تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے 1 سپارے کی تلاوت کرنے میں، کم از کم اس کو جو ہے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، چاہیے ہوتا ہے. تو ایک ساتھ 1 گھنٹہ نکالنا مائٹ بھی پاسبل نہ ہو، تو اس کو ڈیوائڈ کر سکتا ہے. کہ میں سعودیہ میں یہ چیز میں نے ایکسپیرینس کری کہ وہاں پہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو اذان کے بعد وضو کر کے آ جایا کرتے تھے، اور اذان اور اقامت کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا اس دوران انہوں نے قرآن اٹھایا اور تلاوت شروع کر دی. 2 پیج، 3 پیج، 4 پیج، جتنا ان کو موقع ملا انہوں نے پڑھا. اقامت ہو گئی، انہوں نے قرآن رکھا، تلاوت کری، چلے گئے. اگلی نماز کے لیے آئے، سیم روٹین. تو آپ سمجھیں اگر انہوں نے 4 پیج کر کے پاؤ پارہ کر کے پڑھا تو 4 نمازوں میں 5 نمازوں میں انہوں نے ایزیلی جو ہے وہ قرآن مجید کے 1 پارے کی تلاوت کر لی. اسی طرح تفسیر جو ہے اس کے لیے تھوڑی توجہ چاہیے ہوتی ہے، تھوڑا ذہنی یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، فوکس چاہیے ہوتا ہے. تو تفسیر کی تلاوت کے لیے آپ تھوڑا سا ڈیڈیکیٹڈ ٹائم نکال دیں کہ جی اس ٹائم پہ ظہر کے بعد یا عصر کے بعد میرا فری ٹائم ہوتا ہے، میں اس ٹائم پہ اس پہ تلاوت کروں گا. اسی سے انکلوڈ کرتے ہوئے نا ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس طریقے سے قرآن سے اور تفسیر سے یا پھر قرآن کریم سے کسی بھی اسپیکٹ میں جڑنا چاہتے ہیں نا، تو ہمارے پاس بہت اچھی اپرچونیٹیز موجود ہیں. آئی تھنک پورے پاکستان میں، بلکہ جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کے اندر بہت سی خیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور بہت سے اسکالرز ایسے تیار کیے ہیں. خاص طور پہ رمضان کے اندر نا بہت سارے پروگرامز اور سیشنز ایسے لانچ ہوتے ہیں کہ کوئی دوپہر میں ہو رہا ہوتا ہے، تو کوئی شام میں ہو رہا ہوتا ہے، تو کوئی تراویح کے بعد ہو رہا ہوتا ہے. انسان کچھ نہ کچھ کر کے اگر انسان کانشیس ہو نا کہ میں اس کو کرنا چاہتا ہوں، تو کہیں نہ کہیں وہ مینیج ہو سکتا ہے. اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ انسان کی جو ہے نا جو باقی 11 مہینوں میں گیدرنگ اگر ان کیس خراب تھی تو گیدرنگ کا بھی بڑا فرق پڑے گا. جب وہ ایک ایسی اسلامک سیشنز کے اندر جائے گا، اٹینڈ کرے گا، قرآن سے جڑے گا، اس کا تزکیہ نفس بھی ہوتا رہے گا، اور قرآن سے بھی وہ اس طریقے سے جڑا رہے گا، اسکالر سے بھی جڑتا رہے گا. پھر آگے 11 مہینے اس کو پتہ لگیں گے کہ میں نے کیسے گزارنے، آگے کا روڈ میں بھی اس کو مل جائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ بجائے اس کے کہ انسان خود جو ہے وہ خود بھی پڑھے، لیکن صرف خود پڑھنے سے بہتر ہے کہ کسی استاد کے ساتھ، کسی عالم دین کے ساتھ وہ جڑے. کوئی مینٹر ضروری ہے، مینٹر ہو جو آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کرے اور آپ کو اس تفسیر کو سمجھائے. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، جیسی تفسیر ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ روزے کی ٹائمنگ قرآن میں مینشن ہے. وہ کس طرح مینشن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ دھاگے کا ذکر کیا کہ جب سفید دھاری کالی دھاری پہ آ جائے. تو اس کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ قصہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ 2 دھاگے جو ہیں وہ رکھ کے اپنے تکیے پہ سو گئے، اور وہ پوری رات اٹھ کے دیکھتے رہے کہ کب جو ہے وہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے بڑا ہو جائے.
وہ نہیں ہوا، پورے صبح آ دن کے کھاتے رہے زوال کے بعد جی بھی. زوال کے بعد بھی انہوں نے روزہ نہیں رکھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا تھا، میں تو دھاگوں کو دیکھتا رہا. تو قرآن مجید کی تفسیر کس سے لینی ہے ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ یہ پرپز بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں. یہاں پہ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. قرآن مجید کے اندر جو ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن نہ ہو، احادیث مبارکہ نہ ہو، تو یہ کنفیوزنگ ہو سکتا ہے. اس کو سمجھیں گے ہم جیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کی تفسیر کی ہے. تو تفسیر جب آپ نے کرنی ہے تو آپ کوشش کریں کہ تفسیر القرآن بالقرآن، یا تفسیر القرآنی بالحدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا تفسیر القرآن بفہم صحابہ، جو صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھے تھے، ان کی تفسیر کو جو ہے ہم سمجھیں، سیکھیں. اور باقی جو قرآن مجید کی تفسیر کے جو رولز ہیں ان کو جو ہے ڈیٹیل میں پڑھیں. لیکن ہم مفسر بننے کا نہیں کہہ رہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مفسر بن جائیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تفسیر جو علماء نے کی ہے اس کو پڑھیں. اور ریکمینڈڈ یہ ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بڑی اپرچونیٹیز ہیں، دورہ قرآن جو ہیں اکثر مساجد میں ہو رہے ہیں، ایون آن لائن بھی بہت جگہ پر ہو رہے ہیں. تو آپ اس ماہ مبارک میں ان کورسز میں انرول ہوں اور قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرائیں، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا آن لائن والی بات کے اندر میں یہ بھی انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم فلی آن لائن میں ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں کہ صرف اور صرف یوٹیوب پہ ان نون اسپیکرس کو سنیں اور بس ہمارے لیے وہ کافی ہے. بلکہ ہم جتنا ہو سکتا ہے اس حد تک کوشش کریں کہ ہم کسی آن گراؤنڈ ہمارا کوئی کوچ ہو، کوئی مینٹر ہو، کوئی اسکالر ہو جس کے ساتھ ہم ٹائم اسپینڈ کریں. ان کیس اگر آپ کو کوئی ایسا ویل نون اسکالر آن لائن اویلیبل ہو گیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ کوشش کریں کہ آن گراؤنڈ کام کریں. اچھا، ہمارے اگلا جو گول ہے جس کو ہمیں خاص طور پہ دیکھنا چاہیے وہ ہے چیریٹی. کیونکہ رمضان میں ویسے ہی ہمیں دوسرے اعمال کا ایز کمپیئر ٹو ادر منتھس اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے، تو چیریٹی کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے جو خاص طور پہ اس کا فائدہ دیکھا ہے، گھر پہ بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے ہم چھوٹا سا باکس بنائیں، اس میں لکھ دیں چیریٹی باکس اور گھر پہ لگا دیں کہیں بھی. اور خود بچوں کی جو پاکٹ منی ہے نا شیخ، ان میں سے بچوں کو کہیں کہ آپ جو ہیں اس میں سے 10 روپیز یا 5 روپیز جو بھی ان کی پاکٹ منی ہوتی ہے اس میں سے آپ چیریٹی میں کریں. اس طرح بچوں کو عادت ہوتی ہے اور آہستہ 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 وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. اور ہم بھی خود ڈالیں، اور جب بعد میں اس سے نکلے چیز پیسے نکلیں، وہی بچوں کو بتائیں کہ آپ جائیں اس کو مسجد میں دے دیں یا پھر جو بھی ایکس وائی زیڈ اس سے کوئی چیز لے کے آپ کہیں اور رکھوا دیں. جی اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اسٹریٹ گائیڈ لائنز ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں تیز ہوا کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اسپیشلی آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ بڑھ جایا کرتی تھی. اور میں آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا زکوٰۃ سے ڈائریکٹلی کوئی لنک نہیں ہے، لیکن جو ہے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ سلف صالحین نے بتایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان المبارک میں اس لیے دیتے ہیں تاکہ جو کمزور فائنینشلی ویک جو مسلمان ہیں ان کے پاس فائنینشیل سپورٹ آ جائے اینڈ دے کین ایزیلی مینیج فار دیئر سحر اینڈ افطار. اور یہاں پر جب ہم چیریٹی کی بات کر رہے ہیں، فرضی چیریٹی صدقے کی بات کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، نفلی صدقات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ایک بہترین اپرچونٹی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جو ہے کسی روزے دار کو افطار کرائی اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا روزے رکھنے والے کو ہے، وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اصل روزے دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس چیز کو ذہن رکھتے ہوئے ایک بہترین اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں لوگوں کو افطار کرائیں، افطار الصائم کے ذریعے، یا سحری کا بندوبست کروائیں، ان کے راشن میں سپورٹ کر دیں کہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے اور تھوڑا سا وقت اسپیئر کر کے جو ہے عبادت کر سکیں. تو ان کی عبادات میں جب ہم سپورٹ کریں گے تو وہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی جو ہے اہم ہوگا اور اجر کا باعث ہوگا انشاءاللہ. اچھا شیخ، رمضان میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں بالکل دیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن میں نے ایک ایٹیٹیوڈ یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ رمضان میں ان کا جو فرضی صدقہ ہے نا، زکوٰۃ نکال کے بس چل ہو جاتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث ملتی ہے وہ نفلی صدقے کے بارے میں، آپ نے زکوٰۃ نکال کی وہ آپ پہ واجب تھا، ابھی بھی آپ ضروری ہے کہ آپ کرتے رہیں، صرف آپ کے اوپر سے بوجھ ختم نہیں ہوا یہ والا بھی. اب ہم نے ٹو ڈو کی بات کر لی، ناٹ ٹو ڈو کی بات کریں تو رمضان المبارک کے اندر کوشش کریں کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ چوری نہ ہو. اور ٹائم چوری کرنے والے جو ایلیمنٹس ہیں آج کل کے زمانے میں، سوشل میڈیا جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمارا ٹائم ڈرین کرتا ہے. سوشل میڈیا ہم سب اس کے یوزر ہیں، ہم سب اس کے افیکٹیز ہیں. ایون میں اپنی بات کروں تو میں جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ جمعہ پڑھا کر آیا اور اس میں نے جو ہے وہ یہ ذکر کیا یا درس دے کر آیا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، شاید لاسٹ رمضان ہی تھا.
سوشل میڈیا کے اوپر میں نے جو ہے وہ یوز آف سیل فون کے اوپر میں نے درس دیا. میں واپس آیا اور میں اپنا واٹس ایپ چیک کر رہا تھا تو میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ مجھے کہنے لگا کہ بابا آپ درس میں تو کہہ رہے تھے کہ سیل فون یوز نہیں کریں, آپ خود تو یوز کر رہے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے, حالانکہ ہمیں لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں, یہ میں ایکسکیوزز آپ کو دے رہا ہوں اپنے یوز کرنے کے. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے کہ ہم اپنا کتنا ٹائم, ہم دیکھیں ہمارا اسکرین ٹائم کتنا ہو گیا ہے. اس کے حوالے سے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے آف لائن جب ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ ایپس ہیں, اگر آپ ذہن میں آپ شیئر کرنا چاہیں کہ اپنے اسکرین ٹائم کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے. جی شیخ, اس طرح کی ایپس ہیں اور میں بھی پرسنلی میں نے بھی بہت ساری ایپس یوز کی ہیں. اس میں آپ کو موبائل میں کتنا ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا ہے, مزید آپ کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ ہر ایپ کے اوپر اپنی لگا دیں کہ 1 hour آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیلی, 1 hour سے زیادہ ہوگا آپ کو وہ فوراً بلنک کر دے گا. اور اس طرح اس میں گولز بھی ہوتے ہیں کہ آپ کا گول یہ ہوگا کہ میں ڈیلی جو ہے وہ کہ 3 to یا فار ایگزامپل میں 50 منٹس جو ہے وہ یوز کروں گا. وہ گولز بھی اپنے سیٹ کریں, وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ یہ چیزیں اپنی کم کر دیں اس طرح. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم اپنے وال پیپرز جو ہیں وہ سادے رکھیں, اور بھی بہت ساری چیزیں کہ ہم نوٹیفیکیشنز کو بند رکھیں تاکہ ہم بار بار نہ کھولیں. اچھا, ٹائم کلنگ کے اندر نا ایک طریقہ اور ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے یوتھ کا یہ بھی ہے کہ ہم اکثر جو ہے نا روزہ نہیں گزر رہا تو ہم اسپورٹس لگا لیتے ہیں, روزہ نہیں گزر رہا تو ہم نیٹ فلکس لگا لیتے ہیں. ٹائم پاس نہیں ہو رہا, اچھا افطاری ابھی 2 گھنٹے, ابھی تو 2 گھنٹے بچے ہوئے ہیں, چلو کچھ کر کے آتے ہیں باہر سے, چلو کچھ سوشل میڈیا کو ٹائم دے دیتے ہیں, گیمنگ کر لیتے ہیں ہم PS4 یا ایسا بھی. اچھا, سحری کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سبحان اللہ کتنا ایک رمضان کے علاوہ بھی اور رمضان میں خاص طور پہ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ آخری پہر میں رات کے آسمان دنیا پر آ کے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والے جس کو عطا کروں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی مومنین کی جو صفات بیان فرمائی کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہم اگر ہماری مما اگر سحری بنا رہی ہیں تو ہم سحری کے انتظار میں اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, بجائے اس کی کہ ہم استغفار کریں یا مزید کچھ نوافل پڑھ لیں, تو ہم اپنا ٹائم خود جان پوچھ کے ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کلک کر رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں ہمیں ٹائم تو اسپینڈ کرنا ہے, ہمیں روزہ تو گزارنا ہے, لیکن اگر ہم ٹو ڈو لسٹ نہیں بنائیں گے تو پھر ہم یہ ناٹ ٹو ڈو لسٹ والے کام جو ہیں وہ ہم کر رہے ہوں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گولز جو ہیں, جیسے ہم نے آپ کے ساتھ اسپریچول گولز ڈسکس کریں, اسی طرح کچھ فزیکل پریپریشنز بھی ہونی چاہیے. ہم رمضان المبارک کے حوالے سے اوائڈ کریں جو ہم بازار کے کھانے پینے. آپ سوچیں کتنا آپ تلے ہوئے سموسے وغیرہ پورا سال کھاتے ہیں, اور یہ سوچیں کہ رمضان میں کتنا آپ تلوان جس کو ہم کہتے ہیں فرائیڈ آئٹمز جو ہیں وہ کتنا بڑھ جاتے ہیں. اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, بلوٹنگ ہوتی ہے, گیسز ہوتی ہیں, نہ ہم سے تراویح صحیح طرح پڑھی جا رہی ہوتی ہے, نہ ہمیں قیام اللیل کی ہمت ہوتی ہے. ظاہری بات ہے ہم نے اوور ایٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے. تو اس ماہ مبارک میں ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ ہمیں اپنانی چاہیے. یہ بھی پریپریشن آف رمضان کا حصہ ہے کہ ہم ایسی چیزیں کھائیں, اور اس کے لیے پھر وہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھجور اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کھایا کرتے تھے. تو بیسک فروٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھائیں تاکہ ہم جو ہے وہ کنٹینیو کر سکیں اپنے روزے کو. اچھا شیخ, ہم نے اگر بات کی نا اسپریچول کے بعد ہم نے پریکٹیکل اور فزیکل ناٹ ٹو ڈوز کی بات کریں, تو ایک ایٹیٹیوڈ ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ بھی ہے کہ ہماری یعنی کہ میل سائڈ سے کھانے پینے کی, افطاری کے آئٹمس کی, سحری کے آئٹم کی ڈیمانڈز اتنی ہوتی ہیں کہ ہماری گھر کی جتنی فیمیلز ہیں وہ پورا ٹائم کچن میں گزار دیتی ہیں, ان کے بعد کا ٹائم ہی نہیں ملتا, کیونکہ ہماری طرف سے میلز کی طرف سے اتنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ پکوڑے بھی ہونے چاہیے, تو سب کچھ فرائیڈ آئٹم سارے ہونے چاہیے. تو اگر ہم بھی سوچیں کہ بھائی ہماری وجہ سے اگر ان کی عبادات جو ہیں متاثر ہو رہی ہیں, تو صحابہ کو ٹینشن ہو گئی گھر جا کے کیا بولوں گا. نہیں ایسا نہ ہو, میں سوچ رہا ہوں گھر جا کے کچن میں جانا پڑے. رمضان میں پوڈ کاسٹ آ رہے بولے یار افطاری تو میں بھاری کروں گا آج. بالکل ایسے ہی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ رمضان از دا منتھ آف فاسٹ ناٹ فیسٹ. ہم نے اس کو منتھ آف فیسٹ بنا لیا ہے. ہمیں جو ہے وہ بہترین دسترخوان چاہیے ہوتا ہے, یہ بھی مینیو میں ہونا چاہیے, یہ بھی مینیو. آپ نارملی سوچیں انسان نارمل جو ہے وہ 2 ڈش 3 ڈش کھا رہا ہوتا ہے, لیکن رمضان المبارک میں 8 10 ڈشز کی فرمائشیں ہوتی ہیں کہ بھائی یہ کیوں نہیں بنایا, یہ کیوں نہیں کیا. تو اس میں جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں اپنی خواتین کو جو ہے, کیونکہ قوا انفسکم و اہلیکم, ہمیں خود بھی جو ہے اپنے آپ کو آگ سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو جو ہے ان کو بھی آگ سے بچانا ہے. اچھا, فوڈ ڈیمانڈس کے اندر نا ایک اور چیز کہ ہم رمضان کے اندر پہلے سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس دن کون سے بھائی کے گھر پہ افطار پارٹی ہوگی. ہم لوگ عبادات کو اتنا فوکس نہیں کرتے, ہمارے کوئی چھٹے روزے کو فلاں بھائی کی افطار پارٹی ہونی ہے, ہم افطار پارٹیز میں اتنا لگے ہوتے ہیں کہ ساری ہماری عبادات متاثر ہو رہی ہوتی ہے. کہ ہونی چاہیے سو کہ رمضان اور اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے, بٹ ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ ان کی افطار پارٹیز کی وجہ سے آپ کی عبادات متاثر نہ ہوں. اپنے کنورسیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں. ادر
جو ہم نے اسپریچول اور فزیکل پریپریشن کی بات کر لی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم کنزیومنگ جو کام اور ہوتا ہے ماہ مبارک کے اندر، وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ شاپنگ میں مصروف رہتے ہیں. آپ دیکھیں مارکیٹس کے اندر کتنا رش لگا رہتا ہے. میرے گھر کے پاس جو ہے وہ طارق روڈ کا ایریا ہے، تو اللہ معاف کرے وہاں سے گزرنا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، اتنا ٹریفک ہوتا ہے. اور خاص طور پہ آخری دنوں میں جو ہے جاگنے والی راتوں کے اندر جو ہے طاق راتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ رات کو 2-2 3-3 بجے تک شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا تھیف ہے، ٹائم تھیف ہے، جو آپ کا ٹائم کل کرتا ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ زمین کے اوپر سب سے اچھی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ جو ہے وہ مارکیٹس ہیں. تو ہم اس ماہ مبارک کو، ان مبارک دنوں کو جو ہے ان مارکیٹس کے اندر اسپینڈ کر کے ضائع نہ کریں. ان قیمتی لمحات کو جو ہے ہم مساجد کے اندر یا اپنے گھروں کے اندر عبادت کے اندر جو ہے وہ گزاریں. یہ بھی ہمارے گولز کے اندر ہونا چاہیے. ہم اپنی ٹو ڈو لسٹ کے اندر لکھیں کہ مجھے گروسری جو ہے وہ پہلے سے کر کے رکھنی ہے، مجھے رمضان کی شاپنگ پہلے سے کرنی ہے، عید گفٹ پہلے سے لینے ہیں. نہیں تو ہم کہیں گے جی چاند رات کو کہ ارے کل صبح فلاں کے جانا ہے تو مجھے یہ چیز لے کے جانی ہے. تو ہم مارکیٹس میں ان قیمتی راتوں کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوں گے. شیوین کے میں کچھ دوست وغیرہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ فجر میں عید کے دن بھی نا، جس دن عید ہے 1 گھنٹہ پہلے وہ اپنی دکان بند کر کے آتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے، اس حال تک رش ہوتا ہے. آپ فجر سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو وٹنس کیا ہے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے اور لوگ تارے روڈ سے شاپنگ کر کے جا رہے تھے. وہ دکاندار تھے جو پہلے کسٹمرز کو ڈیل کر رہے تھے، دین انہوں نے اپنی عید کی شاپنگ کری اور پھر گئے. تو اس میں آپ سوچ لیں کہ کتنا ان کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہوا. اور اس میں جو امپلائرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے ٹائمنگز ایسے رکھیں کہ ان کے جو تحت لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی جو ہیں اس ماہ مبارک کی خیر اور برکات کو حاصل کر سکیں، اور اپنے لیے بھی وہ ایسا ہی ٹائم ظاہری بات ہے بنائیں. جزاک اللہ خیر سے. انشاءاللہ ہم نے جو گولز پہ بات کی کہ ان گولز کے اندر ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں اور اپنی پیوریفیکیشن آف ہارٹس کریں اور اپنی نمازیں امپروو کریں اور دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں ان گولز کو اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اینڈ دین اللہ تعالیٰ سب کو، جتنے بھی آڈینس ویورز ہیں اور جو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان گولز کو اور رمضان سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.